برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور چند حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ نماز جب سے کائنات کا نظام اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک نماز ہر دور میں رہی ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا اور ان کو نماز بھی ساتھ دی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہر دور میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، ان کی نماز کی رکعات اور ان کی تعداد میں فرق تو رہا ہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو نماز دی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والصبر علیہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی، اور اسی طریقے پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب وصیت کی، اس میں ایک وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اپنے بیٹے کو ایک وصیت یہ بھی کی کہ میرے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کو ضرور پڑھنا ہے۔ تو آخر میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جب دنیا میں مبعوث کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو نماز کا تحفہ اپنی امت کے لیے دیا۔ نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جتنے بھی احکامات تھے دین کے متعلق، وہ اپنے نبی علیہ السلام کو زمین پر جبریل امین کے ذریعے دیے، وحی کر کے دیے۔ جب نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروائی، اپنے پاس بلوایا اور بلا کر کے کہا کہ میرے پاس جو خاص آپ کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے، وہ نماز کا ہے۔ اور اللہ نے عرش پہ اپنے پاس بلا کے اپنے نبی کو نماز عطا کی۔ یعنی جب انسان کوئی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے میزبان کو کوئی خاص قسم کا ایک ایسا تحفہ دوں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ اللہ کے ہاں جو خاص گفٹ تھا، جو تحفہ تھا، وہ نماز کا تھا۔ وہ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر کے آپ کے حوالے کیا اور کہا کہ اپنی امت کو بولے اس نماز کا اہتمام کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس امت کے سجدے بڑے پسند تھے، اللہ کی ذات کو اس امت کی عبادت بڑی پسند تھی۔ اللہ نے شروع میں 50 نمازیں دی،
نبی علیہ السلام واپس آتے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اتنی نمازیں دی ہیں، 50 نماز۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اللہ سے کم کروا کے لاؤ، میری امت کو 2 نمازیں ملی ہیں، انہوں نے وہ نہیں پڑھی، آپ کی 5 نمازیں کیسے پڑھی؟ نبی علیہ السلام جاتے، 5 کم ہوتی، پھر 5 کم، پھر 5، آخر میں 5 رہ گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اب میں نہیں جاتا۔ اللہ کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ، میری امت نے 2 نہیں پڑھی، آپ کی امت 5 کیسے پڑھی؟ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی ان 5 کو پڑھے گا میں اللہ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر نماز کے متعلق 187 یا 86 مرتبہ صراحتاً نماز کا حکم دیا، 186 یا 87 مرتبہ، اور اشارہ میں 700 سے اوپر مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا قرآن کریم کے اندر۔ یعنی اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت کہ اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اتنی زیادہ تاکید کی کہ آپ نماز پڑھیں۔ آج ہم مسلمان کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، کسی کی طرف نہیں، اپنے گریبان میں جا۔ نماز کی اتنی بڑی شان، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو انسان کو بے حیائی اور ناشائستہ نازیبا حرکات سے، گناہوں سے انسان کو روک دیتی۔ قوموا للہ قانتین، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کی طرح۔ تو کیا مطلب؟ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کر دے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کی کامیابی کا جو ذمہ اللہ نے رکھا ہے وہ نماز کے اندر رکھا ہے، وہ نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی۔ جب انسان وضو بنا رہا ہو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں ہو کہ یہ جو میں وضو بنا رہا ہوں، جن اعضائے وضو کو میں دھو رہا ہوں، یہ وضو دھوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھوں سے سرزد ہونے والے گناہ، میرے چہرے سے سرزد ہونے والے، میرے ہاتھوں سے، میرے پاؤں سے، اللہ اس وضو کی برکت سے ان کو معاف کروا۔ حدیث میں بھی ہے، پوری توجہ اور دھیان سے جب وضو بنائے گا، بسم اللہ پڑھے گا، وضو کرتے ہوئے باتیں نہیں کرے گا، پورے متوجہ ہوگا، جب وہ ایسی وضو کر کے نماز کے لیے آئے گا، نماز میں کھڑا ہوگا، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک یہ نماز اس کے لیے کفارہ، اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دوسرے مقام پر فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، بربادی ہے حالانکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ کون سے ایسے نمازی جن کے لیے اللہ کا قرآن کہتے ہیں بربادی بھی ہے، ہلاکت بھی ہے؟ الذین هم علی صلاتهم ساہون، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا وقت گزر جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، نماز تو پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود اتنا سخت کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مسلمانوں کے اوپر نماز جو ہے وہ مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ نماز کا مقررہ وقت کیا ہے؟ تکبیر اولیٰ ہے، مسجد ہے، جماعت ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی وقت میں، کتنی ہی بری حالت کیوں نہ ہو، اس میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ جب تک انسان کا دماغ کام کر رہا ہے، صحیح ہے، اس حالت میں نماز کسی بھی طور پر معاف نہیں ہے۔ اگر ہاں انسان ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے پھر نماز معاف ہوتی ہے۔ اس کو اپنے جسم کو پاک رکھنے کا، کپڑوں کو پاک رکھنے کا کوئی سلیقہ نہیں ہے، وہ ایک علاجہ حالت ہے۔ آپ بیماری کی حالت میں ہیں،
آپ مسجد نہیں جا سکتے، گھر میں نماز پڑھیں۔ آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نماز پڑھیں۔ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، لیٹ کے نماز پڑھیں۔ لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالت کے جنگ میں جب دشمن کی تلواریں آمنے سامنے آ رہی ہوں، اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے۔ آپ اپنی سواری کے اوپر اس انداز میں اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، ساتھ جنگ بھی کر رہے ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات تسلسل چل رہی ہو کہ میں ساتھ نماز نہیں پڑھوں۔ نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ آج ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے، مسجد میں اذان کی آواز، مؤذن آواز دے رہا ہوتا ہے کہ لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف، آؤ لوگوں کامیابی کی طرف، آؤ اس اللہ کی طرف جو سب سے بڑا ہے۔ ہماری باتیں، ہماری گپ شپ، ہماری محفلیں یہ ترک ہونے کا نام نہیں لیتی، اور ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے حال کو بہتر کر، اے اللہ ہماری کامیابی ہمیں عطا کر دے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دے۔ جہاں پہ پریشانیاں اور غم دور ہوتے ہیں ہم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے غم، ہماری مصیبتیں، ہماری پریشانیاں وہ اس وقت دور ہوں گی جب ہم نماز کی طرف، ہم نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ اگر ہم نماز سے دور جائیں گے، ہم نماز سے بھاگیں گے، پھر تو ہماری پریشانیاں اور مصیبتیں اور زیادہ ہوں۔ جب نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے تو ہم مسلمان پھر نماز کے اندر سستی اور کاہلی کیوں کرتے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تجارت کے لیے مکہ کے بازار کے اندر تھا، مدینہ کے بازار میں تھا۔ جیسے ہی اذان ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی دکانیں بند کر دی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جن کی خرید و فروخت، بیع و شراء ان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ رکاوٹ نہیں بنتی۔ آج دنیا کے معاملات میں مالک کے سامنے ملازم تھوڑی سی غلطی کر بیٹھے، مالک اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو چیختا ہے کہ تجھے پتہ نہیں تو نے میرا کتنا بڑا نقصان کر دیا، تو نے میرا کتنا بڑا نقصان کر کے بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ نہیں یہ دنیاوی نقصان کے لیے ہم اپنے مملوک کے ساتھ، ہم اپنے ملازم کے ساتھ کتنا بدترین رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک وہ مالک ہے، اس سے اپنی مملوک، اس کے اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک عورت کے متعلق آتا ہے، وہ اپنے 4 بندوں کی شکایت اللہ رب العالمین کے ہاں کرے گی، شوہر کی شکایت کرے گی، بھائی کی شکایت کرے گی، باپ کی شکایت کرے گی، بیٹے کی شکایت کرے گی۔ ربا میرے کہاں کھانے میں دیر ہوتی تھی یہ مجھے ڈانٹتے تھے، اللہ میرے کسی اور کام میں دیر ہوتی تھی یہ مجھے ڈانٹتے تھے، چیختے تھے، ربا لیکن انہوں نے مجھے کبھی نماز کا نہیں بولا، یہ مجھے کبھی نماز کا نہیں بولتے تھے۔ کام میں لیٹ آنے پر تنخواہوں میں کٹوتی ہو سکتی ہے، لیکن رب العالمین کے ہاں نہ جانے پہ کبھی پوچھا بھی نہیں۔ کل اللہ کی ذات پوچھے گا کیا آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس چیز کا خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ اللہ کی عدالت لگے گی، سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جو آدمی حضور کے زمانے میں 2 آدمیوں کے سہارے سے چل کر کے مسجد میں جا سکتا تھا، وہ بھی آدمی مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو آدمی کھلم کھلا واضح طور پر جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ منافق شخص ہے، وہ تو جماعت سے چھوٹ جاتا تھا، بلکہ عام آدمی کی ہمت نہیں ہوتی تھی وہ نماز کو چھوڑ دے۔ عام آدمی ہر شخص جب نماز کے اندر آ کے نماز کو پڑھتا، اور نماز اس چیز کا نام ہے، نماز اپنے رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی کا نام ہے۔ اللہ کی ذات کو سب سے زیادہ
اپنا بندہ اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جس وقت وہ اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے۔ ایک انسان چاہے کہ میں اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ ملاقات کروں، اپنے اللہ کی ذات کے ساتھ بات چیت کروں، گفتگو کروں، قرآن کہتے ہیں واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اپنے اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت نہیں، ایسی عبادت نہیں کہ اللہ کی ذات کو ہم نہیں دیکھ رہے، اتنا خیال ہونا ضروری ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں مجھے میرا اللہ کی ذات دیکھ رہا ہے۔ ایسی نماز ہونی چاہیے۔ اور نماز کس طرح آئے گی؟ جب نماز کو سیکھ کر نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھے، اور نماز کے بارے میں جو فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر۔ نماز ہمارے مصائب کا، مشکلات کا یہ حل نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ایک فرض ہے جو مسلمان کے اوپر ذمہ ہے۔ اللہ نے عقیدہ توحید کے بعد اس امت کو جس کی سب سے بڑی تاکید کی ہے وہ نماز کی تاکید کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تحقیق اس نے کفر کر دیا۔ انسان کافر تو نہیں ہوتا، لیکن نماز کو چھوڑ دینا یہ کافروں کا شعار ہے، مسلمان کا شعار نہیں ہے۔ مسلمان کا کام ہے نماز کی پابندی کرنا، نماز کو پڑھنا، نماز کے ساتھ آنا، اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا، اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنانا، اپنے دوستوں کو نماز کا پابند بنانا، خود نماز کا اہتمام کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ آج امت کامیابیوں کے پیچھے تو دوڑ رہی ہے، لیکن کن چیزوں میں جہاں ناکامی ہے ان کے پیچھے دوڑ کر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جو آدمی نماز کا خیال کرتا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم جلیل القدر صحابی رسول ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے جس وقت ان کے اوپر وار ہوا، وار اتنا گہرا زخم زار حلود تھا، اس کے باوجود نماز نہیں چھوڑی۔ فرمایا عمر کی جان جاتی ہے چلی جائے، رب کی نماز نہیں جائے۔ اس حالت میں خون ٹپک رہا ہے، نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم مسلمان تو آج چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ چلو آج نہیں تو کل پڑھ لیں گے، کل سے شروع کر دیں گے۔ اگر آج موت آ گئی تو کل کیا رب کی ذات کو جواب دیں؟ موت پوچھ کے نہیں آئے گی۔ نماز کا وقت ایک مقرر ہے، اس پہ پڑھ لیں۔ اپنے لیے ساری امت کی ہدایت کا دعا کریں۔ اللہ نماز کی پابندی جب انسان کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا کے تمام معاملات کو اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب اللہ کے لیے نماز پڑھیں گے، اللہ ہماری تمام کی تمام مشکلات کو حل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔